الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان بہت سارے اعمال کرتا ہے، لیکن اعمال کی مقبولیت اس وقت ہوتی ہے کہ جب ان کے اعمال سنت کے مطابق ہوں اور اخلاص نیت کے ساتھ ہوں۔ جب سنت کے مطابق ہوں، اخلاص نیت کے ساتھ ہوں گے تو وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے۔ بہت سارے ایام، کچھ مہینے، کچھ راتیں، کچھ مقامات ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے کہ ان کے اندر اللہ فضیلتوں کو بڑھا دیتا ہے، ثواب اس کے ساتھ اللہ پاک بڑھا دیتا ہے۔ تو ایسی عام حالت میں بھی کوئی نفل پڑھے تو اتنا ثواب نہیں، لیکن اس مقام یا اس مکان یا اس ٹائم پہ یا اس مہینے میں نفل پڑتا ہے تو وہ ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو اللہ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی چیز مقرر ہوتی ہے تو یقیناً اس میں تو انسان عمل کرے تو اس میں ثواب ہے، لیکن دوسری چیز جو ہم نے اپنی طرف سے خود مقرر کی ہوتی ہے اور گھڑ لی ہوتی ہے، جس کے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور ہم اس کو ایک عبادت کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ حقیقت میں عبادت نہیں ہوتا، حقیقت میں وہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، اور ہم اس کو عبادت کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں اور زور شور سے کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے جذبے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ کچھ جذبات تو ہیں، شوق تو ہے، لیکن طریقہ ٹھیک نہیں،
یا یہ ہے کہ وہ سب کچھ وہ اپنے طور پہ ہیں، لیکن اس نے اپنی مرضی ہے، اپنے شوق ہے، اور اللہ کی طرف سے اس میں کوئی مرضی اللہ کی نہیں ہے، تو پھر اس میں ثواب خود انسان سمجھے کہ جس سے ثواب دینا ہے وہ کہاں ثواب دے گا، وہ تو الٹا گناہ ہی ملے گا۔ تو عید کے دن بھی اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزہ ہی ہے، عبادت ہے، لیکن اس کو ثواب نہیں ہے، اس کو گناہ ملے، اس لیے کہ منع کیا ہوا ہے تو عبادت ہے۔ یہ مکروہ ٹائم کے اندر عبادت کرنا، اگر کوئی مکروہ ٹائم میں نماز پڑھتا ہے تو نماز ہے، لیکن اس پر اس کو ثواب نہیں، الٹا گناہ ملے گا، اور وہ ٹھیک کر سمجھ کر کرے گا کہ یہ ٹھیک ہے، میں اس میں پڑھتا ہوں ہر ٹائم اللہ کا، اور زیادہ گناہ ملے گا اس میں۔ تو اب اندازہ کریں، بظاہر ہے تو عبادت ہے، لیکن طریقہ غلط ہے، اس کا ٹائم غلط ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے ہے کہ وہ غور کرے کہ جو میں کچھ کر رہا ہوں نا، اگر میں اس کو عبادت کر رہا ہوں نا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ طریقہ دیکھے کہ وہ سنت کے ہے یا نہیں۔ محرم الحرام، یہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور ہمارے جتنی بھی عبادتیں کسی ایام کے ساتھ ہے یا مہینوں کے ساتھ ہے، وہ اسی اسلامی سال کے مطابق ہوا کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہی مہینوں اور انہی کا تذکرہ فرمایا، ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ اب یہ 12 مہینے ہیں اور اس کے اندر 4 مہینے اشہر حرم ہیں، اور یہی دین قیم ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جو محرم ہے نا، یہ پہلا مہینہ قرار دیا محرم الحرام کا، اسلامی سال کا۔ تو یہ مہینہ آج سے 1400 سال پہلے، یعنی اگر یوں سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مہینہ یہ تھا، اس کے بعد کے دور میں خلفائے راشدین کے دور میں بھی یہ مہینہ تھا، تابعین تبع تابعین کے دور کے اندر، اور اس کے بعد کے دور کے اندر بھی یہ مہینہ اسی طریقے سے چلا آتا رہا، لیکن شیطان اپنی چالوں میں کامیاب نہ ہو سکا، اور بالآخر جا کر وہ کسی مقام پر پھر اپنی چالوں میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے لوگوں کو پھر اس کے اندر شرک و بدعات اور خرافات کو اوپر لگا دیا۔ آج رفتہ رفتہ وہ لوگ جو دین سے دور ہیں، دین سے واقف نہیں ہیں، وہ اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو کہ جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، اور ایسی بڑھ چڑھ کے عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ بس نجات کا فیصلہ اسی کے اوپر ہے ان کے لیے، اور بڑے جذبے سے کر رہے ہوتے ہیں، بڑے شوق سے کر رہے ہوتے ہیں، بڑی دولتیں اس کے اوپر لگاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کوئی خیر کا کام کر رہے ہیں، بڑی کامیابی کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ کوئی کامیابی کا کام نہیں ہوتا، بلکہ الٹا گناہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اتنا انسان کو حقیقت سے ناواقف نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ پر اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ جس عذاب کو نہ سہ سکے نا، اس کے اندر اتنا نہیں پڑنا چاہیے۔ کس پر ظلم کر رہے ہیں، کس کا بگاڑ رہے ہیں، کس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، سوائے اپنے آپ کو نا۔ کوئی انسان غلط کرتا ہے اور اس کو عبادت سمجھ کے کر رہا ہے، تو اب بتائیں کہ اس انسان کو جو 1 لاکھ نہیں کروڑوں خرچ کر کے کسی غلط کام کے اوپر چل رہا ہے، یا وہ
سبیلے لگا رہا ہے، وہ کھلا پلا رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، نام تو دے گا خیرات کا اور نام پتہ نہیں کس کس کا دے گا، حقیقت کے اندر وہ غضب لے رہا ہے، رحمت نہیں۔ اچھا اب کوئی کہ لاجک لائے، کوئی فلسفہ لائے اس کے اوپر کہ بھائی میں اتنا بڑا خیر کا کام کر رہا ہوں اور اتنا کچھ کر رہا ہوں، میرا جذبہ ہے، میرا شوق ہے، اس موقع پر میں نے یہ کر دیا تو کیا ہوا؟ یہ ایسا عجیب سا جملہ ہے، کیا ہوا؟ وہ ہوا جو آپ نے چاہا، وہ ہوا، وہ نہیں ہوا جو اللہ نے چاہا۔ تو یہی ہوا کہ مرضی اپنی کی، یہی ہوا کہ اللہ کی مرضی نہیں کی، اتنا ہی ہوا۔ یہی ہوا کہ مرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کی ہے، یہی ہوا کہ مرضی اپنی چلائی ہے۔ اور ہاں یہ ہوگا کہ اللہ نے پوچھنا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے کہ کہاں سے خرچ کیا، لایا تھا کہاں خرچ کیا، کیوں خرچ کیا۔ جب انسان مرے گا نا تو یہ سوال ہوگا سب سے پہلے۔ تو اب ویسی انسان اتنا آزاد ہے کہ جس طریقے سے ہم نے آج یورپ کی طرح اپنے آپ کو بالکل ہر چیز سے، یہاں تک کہ دین کے اندر بھی آزاد کر دیا، انسان کے اندر سے، انسان کا اندر کا انسان مر چکا ہے۔ کیا ہے، انسان اپنی جان کا اتنا دشمن بن چکا ہے، اس نے مرنا اور ادھر سے نظام شروع ہو جانا ہے، آ جانا ہے فرشتے اوپر، ہاں بھائی بتا کیا کیا تھا، حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو دنیا کے اندر ہے اے انسان، اگر تیرے پاس جو کچھ ہے یہ سمجھ کہ یہ صرف اللہ کا ہے، یہ نہ سمجھ کہ میرا، اور یہ بھی نہ سمجھ کہ میں آزاد ہوں۔ یہ کون سی آزادی؟ یہ آزادی صرف ہمیں دین سے آزاد کرتی ہے، وگرنہ تو ہم غلام ہیں، وگرنہ تو ہم نے ہر چیز کے اندر غلامی کو پسند کیا ہوا ہے اور اس کو لے رہے ہیں۔ اگر مان رہے ہیں نا، ہم مجبور ہیں نا، ہم کاروبار سے، تجارتوں سے، بڑی سطح پہ لے لیں، چھوٹی سطح پہ لے لیں، ہم کسی نہ کسی کے قانون کو ماننے پہ مجبور ہیں، اور نہیں مانتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں میرا یہاں سے تجارت کا نقصان ہے، میرے عہدے کا نقصان ہے، میرے مرتبے کا نقصان ہے، میرے کسی بھی، میرے جو ہے نا داخلی خارجی کسی ایسے معاملات کا نقصان ہے۔ ابھی وہ نقصان کون سا نقصان ہے جو اللہ کو ساتھ چھوڑ کر اگر کہتے ہیں نقصان ہے، یہ یقیناً نقصان ہے۔ اگر انسان اپنے اللہ کو ساتھ لے لے نقصان کچھ نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ۔ تو میرے بھائیوں، محرم الحرام میں دو کام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں نا، تو آپ کے زمانے میں تو اتنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت تھی یہاں پر کہ یہودیوں نے کہا کہ وہ روزہ رکھ رہے تھے 10 محرم الحرام کو۔ کہا کیوں رکھ رہے ہیں؟ کہا یہ اس لیے رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی، فرعون کو غرق کیا تھا، اس کے شکرانے کے طور پہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، آئی بات سمجھو، ہم زیادہ قریب، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اچھا جب یہ رمضان کو روزہ فرض نہیں تھا نا، اس سے پہلے یہ محرم ہی کا روزہ ہوا کرتا تھا، اور جب یہ محرم کے روزے کے بعد پھر ایام بیج کے روزے آ گئے تھے، وہ نفلی ہو گیا، پھر ایام بیج کے بعد پھر رمضان کا روزہ آ گیا۔ رمضان کے روزے کے اندر بھی ترتیب تھی کہ صبح سے شام تک، رات کو افطار کرنے کے بعد جو آدمی سو گیا نا، بس اس کا روزہ ہوتا تھا، اس کو سحری میری کچھ نہیں، بس سونے سے کے بعد روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ پھر اللہ پاک نے تخفیف کر دی کہ نہیں، اب افطاری اور پھر صبح سحری بھی کی رکھی، اور پھر اس طریقے سے یہ صورت جو آئی تو یہ نفلی ہو گئے، اب کچھ بھی نہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ رکھتے ہیں تو ہم شکرانے کے زیادہ حقدار ہیں، ہم بھی شکرانے کے طور پہ رکھیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کی مخالفت کریں، یہود کی مخالفت کریں، اور اب میں اگر زندہ رہا تو پھر 1 سال یا 1 دن پہلا یا 1 دن بعد کا روزہ رکھوں گا 10ویں کے ساتھ، یعنی یا تو 9ویں کا یا 11ویں کا۔ اب یہ صرف نفلی روزہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کے بارے میں فرمایا
آپ نے رکھا ہے یا نہیں اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے کہ آپ نے رکھا ہو، لیکن آپ کی چاہت تھی، آپ نے کہا کہ مسلمانوں یہ ہے تو آپ اس کو رکھ لینا چاہیے، تو یوں ہوا یہ نفلی روزہ۔ ایک تو یہ عبادت ہے، کوئی کرتا ہے عبادت۔ دوسری چیز روایات میں آتا ہے کہ اب یہ کس حیثیت کے کہ آتا ہے اگر کوئی آدمی 10ویں محرم کو اپنے اہل و عیال کے اوپر رزق کی فراوانی کرے گا، یعنی اس دن وہ اپنی حیثیت کے مطابق اچھا کھانا، اچھی چیزیں ان کو کھلائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال بھر اس کے رزق میں فراوانی پیدا کر دیں گے۔ یہ دو چیزیں، اس کے علاوہ جو بھی ہے نا وہ سب خرافات ہے، رسومات ہے، رواجات ہے، کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ اب میں یہ تخصیص نہیں کرتا ہوں، کیا کیا میں گننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی جان کے دشمن نہ بنے۔ شریعت مرضی کا نام نہیں ہے، شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے وہ طریقے کا نام ہے، شریعت اللہ کی مرضی کا نام ہے۔ اور شریعت صرف ان چیزوں کا نام نہیں ہے کہ صرف ہماری جی میں جو آئے کرتے رہیں اور پھر کہیں کہ نہیں میں نے بڑا خیر کا کام کیا۔ ایک آدمی وہ عام حالت میں محرم نہ بھی ہو، رمضان نہ بھی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ 1 کروڑ لوگوں کو روٹی کھلا دے، اشتہار بنا کے چلا دے اور کہیں یہ کہ میں نے بہت بڑا خیر کا کام کیا، آپ سب نتیجہ نکالیں گے اس کا ثواب ضائع۔ کیوں؟ اس نے کیا قصور کیا ہے؟ کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا؟ اتنی سی بات تھی نا کہ اس نے اشتہار لگا دیا، لوگوں کو بتا کہ بہت بڑا جو ہے نا کھانا کھلانے والا بڑا سخی آدمی ہے، اتنی سی بات تھی، اتنی پر اتنا کچھ ضائع ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ مرضی نہیں چلتی اور نہ ہی عقل چلتی ہے۔ شریعت میں نہ مرضی چلتی ہے نہ عقل چلتی ہے، شریعت ایک ضابطے کا نام ہے، اور جب تک اس کے اندر ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی، کچھ بھی انسان کرے گا اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر عمل میں، کھانے میں، پہننے میں، لباس میں، چال ڈھال میں، اطوار میں، سلوک میں، ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ میں، صبح سے لے کے شام میں، شام سے لے کر صبح میں، ایک لمحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا کہ ہمیں طریقہ نہ دیا ہو۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 آیاتوں کے اندر کھل کے ختم کر دیا معاملے کو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں نا تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیں کہ میری پیروی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، نقل اتارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، نقل اتارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا میں بھی ایسا کروں، آپ نے یہ کیا میں بھی ایسا کروں، اللہ کو یہ ادائیں بڑی پسند ہے۔ اور دوسرا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ لوگوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی زندگی ایک ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے، ایک راہ ہدایت ہے، ایک صراط مستقیم ہے۔ جب بھی اٹھ کر کچھ کرنا چاہیں نا، اس سے پہلے پوچھ لیں نہیں معلوم شریعت کیا کہتی ہے، نبی کا طریقہ کیا کہتا ہے، بس نجات اسی میں۔ اور آپ نے فرمایا لوگوں اگر نجات چاہتے ہو نا، تم چاہتے ہو کہ نجات ملے، تو بس نجات اسی کے اندر ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے، بس نجات اسی میں، اور کسی میں نجات نہیں ہے۔ اب نہ صحابہ کرام کے زمانے میں ایسی کوئی چیز نہیں ملی، بعد میں نہیں ملی، تابعین میں نہیں ملی، تبع تابعین میں نہیں ملی، جو کچھ آج ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم ان چیزوں کے خول سے باہر نکل کر حقیقت کو پہچانیں اور اپنے آپ کو نجات دلائیں۔ یہ یاد رکھیں، اپنے آپ کو نجات دلائیں، دوسرے سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نجات اس میں ہے کہ مان جائے انسان خود، بس بات ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سنتوں پر کامل طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔